کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ کاش ہم اب اس میں سے سبق سیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو جو ہیں اپنائیں، اس پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے اس چیز کو اپنانے سے پہلے ہمیں یہ فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ روشنی ڈالیے پلیز۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دن ایک دن نہیں ہے، جتنے بھی دن آتے ہیں وہ اہل بیت کے دن ہے، وہ صحابہ کرام کے دن ہے، وہ اسلام کے دن ہے۔ صرف ایک دن تک ان کی محبت محدود نہیں ہے۔ یہ محبت نمازوں میں جھلکتی ہے، جب آپ درود پڑھتے ہیں، جب آپ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت آل بیت کی محبت فرض ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جائے اور ان کے کنبے سے، ان کے گھرانے سے محبت نہ ہو۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا گھرانہ شامل ہے، ان کے صحابہ شامل ہے اور ان کے سارے تابعین شامل ہیں۔ اگر ہم ایک دن منا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہم باقی دنوں میں اس فلسفے کو اپنا رہے ہیں؟ وہ انہوں نے ایک ظلم کو محسوس کیا، اس کے لیے سوچے اور نکلے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنا حق ادا کر چکے، کیا ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری محبت ان سے صرف اس حد تک محدود ہے کہ ہم ان کے ترانے پڑھتے رہیں، ان کے گیت گاتے رہیں، ان کی شہادت کی داستانیں بیان کرتے رہیں، لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں ظلم بھی ہو، ستم بھی ہو، ایک سارے کے سارے محرومیاں ہوں، اور اس کے ازالے کے لیے کوئی بولے نہ، کوئی نکلے نہ، اور پھر ہم کہیں حسین زندہ باد، حسین کا فلسفہ زندہ باد۔ ہمیں اگر حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے تو ہمیں اس دوہرے معیار سے نکلنا ہوگا۔ جس طرح انہوں نے ایک علم بلند کیا تھا، ہمیں بھی اسی ظلم کے خلاف علم بلند کرنا ہوگا۔ ہمیں جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس دین پر کاربند تھے، اسی پہ کاربند رہنا ہوگا۔ اگر ہم حضرت حسین کے نام لے کر، وہ جو دین ان کے آنے سے پہلے، ان کی شہادت سے پہلے مکمل ہو چکا تھا، اس میں ہم نے نئے طریقے کھڑے کرنے ہوں گے، نئی چیزیں گھڑنی ہوں گی، تو پھر تو حسین سے محبت نہ ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سچی محبت یہی ہے کہ ان کے نانا کے دین کے بقا کے لیے، اس کو خرافات سے پاک رکھنے کے لیے، اور ظلم کے جتنے بھی رنگ ہیں ان کے خلاف کھڑا ہو جائیں، علم بردار بن جائیں اور حسینی قافلے کے ایک رکن بن جائیں۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، اور یہی اس وقت جو ہمارے معاشرے کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں بدقسمتی ہے کہ ہم یاد تو کرتے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ہم آنسو تو بہاتے ہیں، لیکن سبق نہیں سیکھتے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں جو ہے امپلیمنٹ نہیں کرتے، ان کا جو سبق ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اور ہم بھی ظلم میں جو ہے خاموش رہتے ہیں۔ اس خاموشی کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے آخرت میں اپنے تمام معاملات کا جواب دینا ہے، اس کے لیے اس خاموشی کو توڑنا بہت آسان ہے۔ یہ جتنی ہم قربانیاں سنتے ہیں، کسی نبی کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ آگ میں کود گئے، کوئی اپنے علاقے سے ہجرت کر گئے، کسی نے اپنے آپ کو کٹوا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کے اوپر پتھر اور چٹانیں رکھی جاتی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ساری کے ساری قربانیاں ان لوگوں کے لیے کوئی مشقتیں نہیں تھیں، ان کے لیے لذت کا ایک سامان تھا، ان کے لیے یقین کا ایک زبردست سرمایہ تھا۔ جب انسان اس راستے میں چلنا شروع ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی مخلوق کے لیے اس کو بندوں کے ظلم سے نکالنا ہے، تو یہ قربانیاں دینا اس کے لیے ایک عشق بن جاتا ہے، محبت بن جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان شخصیات کو ایک دن کے لیے محصور کر چکے۔ ان کی محبتوں کا پرچار ایک دن ہوتا ہے۔ یہ مہنگائی اور لوگوں کی محرومیاں، یہ بھوک سے خودکشیاں، یہ لوگوں سے ان کی آزادی چھین لینا، لوگوں کے لیے اذیت کا راستہ بن جانا، لوگوں کو اگر خوراک میں ملاوٹ کر کے دی جاتی ہے وہ ظلم ہے، تو ان کے لیے نظام بھی ایک مصنوعی تشکیل دے لینا، ان کے لیے اپنے صحیح حکمران چننے کی بھی صلاحیت نہ ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم اس کو قبول کر چکے۔ اس قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور حسین زندہ باد بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم محبت تو حسین کی
دعوت دار ہیں، لیکن جو کام ہم کر رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، وہ حسین رضی اللہ عنہ کے مخالفوں کے طرز پہ چلنے والا ایک معاشرہ ہے۔ اس لیے اس وقت فرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام اور آل بیت کی ان قربانیوں کو، ان کی جھلکیاں ہمارے معاشرے میں نظر آئیں، ہم ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے نظر آئیں، لوگوں کا سہارا بنتے ہوئے نظر آئیں، لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں، ان کی محرومیاں ختم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو نعرے کا محتاج نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، یہ مسلسل زندگی کی کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے ہم سب کو صحیح معنوں میں سچی طریقے سے ایک دن نہیں بلکہ ہر روز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح دل میں احساس پیدا کرنا ہوگا، ان کی طرح ہی ایک مینارہ ان کو نور سمجھتے ہوئے انہی کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ جو کام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پسند تھے وہ کرنا ہوں گے، جو ان کو پسند نہیں تھے اور انہوں نے اپنے نانا کے دین میں کبھی اس طرح کے کاموں کو پسند نہیں کیا، ہمیں وہ ترک کرنے ہوں گے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو ہم حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے۔ بالکل۔ عبید صاحب، ایک آپ کی بات چیت سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ ظاہر سی بات ہے یہ دن ایک بہت ہی اہم دن ہے، تاریخ کا ایک اہم دن ہے، اسلام میں بھی یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس دن کو ہم اگر دیکھیں تو اس سے بہت سارے سبق جو ہیں وہ ہر انسان کو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ قربانی کا دیکھ لیں، انا کا دیکھ لیجئے، حکمت کا دیکھ لیجئے، حکومت کا دیکھ لیجئے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سروں پہ جو اس وقت حکمراں مسلط ہیں، انہوں نے اس میں سے کچھ سیکھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر کوئی ایسا حکمران ہمارے پاس آئے جو ان چیزوں کو دیکھ سکے، صحیح کر سکے؟ جس صورتحال کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں، اس میں ایک طبقہ ہی نہیں، ہم من حیث القوم اجتماعی طور پہ سب اسی زیادتی کا شکار ہیں۔ میں صرف حکمرانوں کو نہیں بلکہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ملک عطا کیا تھا، ہمارے اس وجہ سے عطا کیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بطور طبقات مختلف طبقوں نے پورا کیا؟ کیا ہمارے اساتذہ نے، ہمارے پالیسی سازوں نے، ہمارے علماء کرام نے، دینی مذہبی شخصیات نے، ان اداروں نے، فوج نے، بیوروکریسی نے، ججز نے، وکلاء نے، کیا اس نظام کی تشکیل میں کوئی کردار ادا کیا، یا ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کا شکار ہو گیا؟ جب حکومتیں مفادات کے لیے ہوں، جب اختیارات ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیے جائیں، تو وہی معاشرہ جنم لیتا ہے جس میں حضرت حسین جیسے لوگ اپنی ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں اور اس میں ان کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی معاشرہ اس میں ہم جی رہے ہیں اور ایسا ہی ہم معاشرہ بنا رہے ہیں۔ ہم کسی بھی طبقے کو، صرف ایک طبقے کو مورد الزام ٹھہرا کر باقی سب کو بری نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی دن کے حوالے سے، کہ کیا ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دن کو مناتے ہوئے کیا ہم اسلام کے صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو یوم شہادت ہے 10 محرم، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تاریخی پہلو ہے، اور وہ پہلو ہم سب کو پتہ ہے، وہ تاریخ، وہ شہادت، اس کے جو صحیح قصے ہیں اور اس میں جو زائد باتیں ہم سب جانتے ہیں۔ ایک اس کا وہ تاریخی پہلو ہے، ایک اس کا دینی پہلو ہے۔ وہ اس 10 محرم کے اس واقعے کے ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہو چکا تھا۔ 10 محرم ہی کو آپ معیار بنا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت بتاتے ہیں کہ جس شخص نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اس کے لیے پورے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بات کہنے والے کوئی عام شخص نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہماری قوم اس دن 10 محرم کا روزہ رکھ رہی ہے یا اس کی بجائے اور چیزوں میں پڑی ہوتی ہے؟ یہ ایک معیار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کسی کی بھی شہادت سے دین کے احکامات نہیں بدلتے۔ ہمیں سچا ہونا ہوگا، سچائی کا سامنا کرنا ہوگا، سچ کو اپنانا ہوگا۔ ان سب لوگوں کی شہادت، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ دین کے ایک ایک حرف پر ڈٹے رہنا ہے۔ اس میں معمولی سی بھی تبدیلی ہو، خواہ اس کے نظام حکومت میں ہو، خواہ اس کے نظام تبلیغ میں ہو، خواہ اس کے نظام حقوق میں ہو، خواہ نظام معاشیات میں ہو یا معیشت میں ہو یا سیاست میں ہو، ہم ذرا سی بھی تبدیلی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی من پسند تبدیلیاں، من پسند رسمیں، من پسند رواج اپنا کر
حضرت حسین کے نام پہ ان پہ جینے پہ مصر ہیں اور تلے ہوئے ہیں. اس لیے اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے اسلام کی روشنی میں حضرت حسین کی شہادت کو سمجھیں بھی اور اس کا حق بھی ادا کریں. ڈاکٹر صاحب ابھی ویسے یقین کریں کہ شاید ہمارے کچھ بہت سارے لوگوں کو یہ جو میں بھی کہنے والا ہوں شاید یہ بہت برا لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ یزیدی معاشرہ ہی ہے، یا وہ ایک اس طرز کی ہی حکومت ہے کہ جس معاشرے میں انسان کے پاس جو اس کی جو رعایا ہے، نہ اس کے پاس انصاف ہے، نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنا سسٹم دیکھ لیتے ہیں اس وقت کہ ایک انسرٹنٹی ہے، کسی کو اس نظام پہ بھروسہ نہیں ہے، اور جو آواز بلند کرتا ہے تو پھر پورا پاکستان جانتا ہے. ہم بذات قوم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ وہ لذت آنی چاہیے جب بھی وہ دین میں یا اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن ہے، وہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو. تو اپنے ایمان کو، اپنا جو کنیکشن ہے خدا سے، رسول سے، ان کے نواسوں سے، اس کی آل سے، کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، مضبوط بنا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ ہم ظلم اور ستم کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوں. ہم بطور قوم اجتماعی طور پر ایک ناکام قوم بنتے جا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے کہ لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کریں گے، ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر پا رہے. ہمارے ہاں عدالتوں میں انصاف بکتا ہے. سپہ سالار اپنی ذات کی خاطر وہ بغاوت کے مقدمے قائم کروا لیتا ہے. ہمارے ہاں خبریں گھڑی جاتی ہیں، ممبروں سے، محرابوں سے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی بجائے اپنے اپنے فرقے اور شخصیت کی تبلیغ کی جاتی ہے. یہاں پر تعلیم بیچی جاتی ہے. یہاں پر تڑپتے ہوئے انسان سے زیادہ پیسے نکلوائے جاتے ہیں. یہاں پہ شکوہ ایک طبقے کا نہیں ہے. یہاں کی عدالتیں، یہاں کے ہسپتال، یہاں کی تعلیم گاہیں، یہاں کی عبادت گاہیں، یہاں کی سڑکیں، یہاں کے چوراہے، یہاں کے بازار، یہ سب کچھ، یہ یہاں پہ اکثریت یا تو اللہ کو بھول چکی یا کم از کم اللہ کا خوف ان کے معاملات میں نہیں رہا.